السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا اور ان میں سے بھی جو اخرجنا ہم نے نکالی لکم تمہارے لیے من الارض زمین سے ولا اور نہ تیمموا تم ملاؤ یا ارادہ کرو الخبیث خراب چیز کا منہ اس میں سے تنفقون تم خرچ کرتے ہو ولستم اور نہیں ہو تم بآخذیہ لینے والے خود اس چیز کو الا مگر ان تغمزوا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لو فیہ اس کے بارے میں وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ غنی بڑا ہی بے پرواہ ہے غنی ہے حمید اور قابل تعریف ہے تعریف کیا گیا ہے اور ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے۔ ترمذی شریف کی ابواب التفسیر میں ایک حدیث ملتی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ہم چونکہ کھجوروں کے باغات تھے، ہمارے پاس کھجوروں والے تھے ہم لوگ، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے مطابق کھجوریں لے کر آتا اور مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتا تھا۔ کوئی ایک خوشہ لے آتا، کوئی 2 خوشے لے آتے۔ اب جو اہل صفہ تھے وہاں پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے ان کا یہ حال ہوتا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا، تو جب انہیں بھوک لگتی تو ان میں سے کوئی آتا اور لاٹھی کے ساتھ خوشے کو ضرب لگاتا، اس خوشے کے اندر سے تر اور خشک کھجوریں جو بھی گرتی وہ انہیں اٹھاتا اور کھا لیتا۔ اب جن لوگوں کو نیکی کی رغبت نہیں ہوا کرتی تھی نا انصار میں سے، وہ ایسے خوشے لے کر آتے مسجد میں جن میں ناقص اور ردی کھجوریں ہوا کرتی تھیں، یعنی ٹوٹے پھوٹے خوشے اور کمزور ناقص کھجوروں والے خوشے لے کر آتے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو نا، وہ جس طرح اللہ نے تمہیں پاک اور زیادہ رزق دیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ اور اس چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جو ناقص اور کم ہو، تم خود ہی اس کو لینا نہیں چاہتے ہو، اگر تمہیں وہ دے دی جائے تو تم اس سے چشم پوشی سے کام لوگے، اس کو نہیں لینا چاہو گے۔ تو فرماتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہر شخص اچھی کھجوریں لے کر مسجد میں آیا کرتا تھا، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو ایسا خرچ کریں جو انسان کو خود پسند ہے، جو انسان خود پسند فرماتا ہے نا وہی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ بھی ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، یعنی کیا صدقے میں دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اپنے ہاتھ کے ساتھ، اور پھر اس محنت سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات پر عمل کرے، بری بات سے رک جائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی ہوگا، یعنی صدقہ واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کرنا چاہیے،
اور محنت کر کے حلال روزی بھی کمانی چاہیے۔ اور پھر اگر اتنی ہی غربت آ گئی ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں دے ہی نہیں سکتے ہیں تو پھر چاہیے کہ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچاتے رہیں۔ الشیطان شیطان یعیدکم وعدہ دیتا ہے تم کو، یعنی ڈراتا ہے تمہیں اس طرح کے وعدے دے کر، الفقرہ فقیری والے، تنگ دستی والے وعدے تمہیں دیتا ہے، اس سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یعیدکم وعدہ دیتے ہیں تمہیں مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا۔ واللہ اور اللہ تو واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے لگو گے نا تو شیطان فقیری، تنگ دستی، محتاجی سے تمہیں ڈرائے گا، اس طرح کے وعدے دے گا کہ یہ سب کچھ ہی تم نے فلاں کو دے دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا فی سبیل اللہ، تو تم تو پریشان ہو جاؤ گے، تمہاری فلاں فلاں ضرورتیں ہیں، فلاں فلاں خواہشیں ہیں، تمہاری یہ ہے وہ ہے، یعنی اس طرح کے وہ تمہیں وعدے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانی وعدے ہیں جو تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے آتے ہیں نا، یعیدکم الفقر، یہ شیطان یہ جو تمہیں فقر یعنی تنگ دستی سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ لیکن جب بھی اس طرح کا خرچ کرتے ہوئے خیال آ جائے، دیکھیں نا حدیث کے مطابق کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح بستا ہے جس طرح خون بستا ہے، جس طرح ہمیں خون کی سرکولیشن کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے نا، اسی طرح شیطان کا ہی بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جب خرچ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو اس طرح کا خیال آ جائے تو اسے فوراً وہ خیال جھٹک دینا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے۔ اور کبھی بیٹھے بیٹھائے خیال آ جائے کہ مجھے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو واللہ یعدکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے تمہارے لیے کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے مغفرۃ منہ، تجھے اس کی طرف سے بخشش ملے گی، وفضلا اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہوگا جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ علیم اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی وہ اللہ دیتا ہے، الحکمت حکمت، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ومن اور جو شخص یؤتا دیا جائے، الحکمت حکمت، فقد تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن بھلائی، کثیرا بہت زیادہ، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر اولو الالباب عقل والے ہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ تو جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے نا تمہیں حکمت بھی دے گا، اور وہ حکمت من یشاء جس سے چاہتا ہے اسے ہی دے دیتا ہے، اور پھر جسے حکمت مل جائے فقد اوتی خیرا کثیرا سمجھو کہ اسے بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ رحمتیں، بہت زیادہ برکتیں مل گئی ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں۔ حکمت کی کئی تعریفیں کی جا سکتی ہیں اور ساری کی ساری ہی اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ حکمت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی وہ خوف جو ہے وہ تقوی ہے۔ رأس الحکمت حکمت کا سر مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف تقوی ہے، کیونکہ تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کو بچتے بچاتے سیدھی راہ پر گامزن رکھنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی تصنیف اور رسالہ کتاب میں بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک میں کتاب و حکمت کے الفاظ اکٹھے استعمال ہوئے ہوں تو وہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حکمت کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار آ جانا، سمجھ آ جانا، اتنا عقل و فہم ہونا کہ انسان کوئی کام بڑے اچھے طریقے سے
پورا کر لے، یعنی کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست قوت فیصلہ کو حکمت کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یؤتی الحکمت من یشاء، یہاں پر جو حکمت بتایا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی یہ شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا اور شیطان کی راہ پر چلتے ہوئے اپنے مال و دولت کو سنبھال کر نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اس کو ضرور ملے گی۔ اور اگر انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، سنبھال کر رکھے اور مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہے تو الہاکم التکاثر، یعنی یہ تو دنیا ہے ہی ایک دوسرے سے یعنی اصل موضوع سے ہٹا کر انسان کو کثرت کی ہوس میں غافل کر دینے والی ہے۔ تو اس دنیا میں وہ انسان حکمت سے نوازا گیا ہے کہ جس نے اس غفلت، اس ہوس کو اپنے آپ سے دور کیا، اس کے ساتھ جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہی سب سے بڑی دولت اور حکمت ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دیں گے فقد اوتی خیرا کثیرا، اسی کو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی بلائیاں اس کو عطا فرما دی گئی ہیں۔ وما، اور جو بھی انفقتم خرچ کرو تم، من نفقت، کسی بھی قسم کا خرچ کرنا، او یا نظر، تم نظر مانو تم، من نظر، کسی بھی قسم کی نظر ماننا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، یعلمہ، جانتا ہے اس کو، وما، اور نہیں ہے للظالمین، ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی بھی مددگار۔ یعنی جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کسی بھی قسم کا کوئی خرچ کرو یا پھر کوئی نظر مانو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ نظر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا نیک کام یا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے جو اس کے ذمہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ مراد کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی گئی ہو اور اس کے پورا ہونے پر جو عمل کرنے کا عہد آدمی نے کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تو ایسی نظر کا پورا کرنا درست اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر یہ نظر کسی ناجائز کام یا غیر اللہ کے لیے ہو تو ایسی نظر کا ماننا بھی کار معصیت اور اس کا پورا کرنا بھی موجب عذاب ہے۔ ایسی نظر اگر کوئی مان چکا ہو تو اس کے عوض استغفار کرنا چاہیے اور وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایسی نظر ماننا جو جائز ہو تو اس کو پورا کر لینا چاہیے۔ ویسے نظر ماننا شرعی نقطہ نگاہ سے کوئی اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الایمان والنذور کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ نظر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کچھ بھی بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے اس کا کچھ نہ کچھ مال نکال لیا جاتا ہے۔ یعنی نظر ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا چاہیے، لیکن یہ شرط لگا کر کے اگر یہ میرا کام ہو تب ہی میں دوں گا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان ایسے کر ہی لیتا ہے تو پھر کام پورا ہو یا نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اپنی نظر کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور خرچ کرے۔